بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روہیل وائس کے معزز دوستو السلام علیکم۔ میں ہوں روہیل خان اور آپ دیکھ رہے ہیں روہیل وائس چینل۔ بنی اسرائیل کا ایک قصاب اپنی پڑوس کی کنیز پر عاشق ہو گیا۔ اتفاق سے ایک دن کنیز کو اس کے مالک نے دوسرے گاؤں کسی کام سے بھیجا۔ قصاب کو موقع مل گیا اور وہ بھی اس کنیز کے پیچھے ہو لیا۔ جب وہ جنگل سے گزری تو اچانک قصاب نے سامنے آ کر اسے پکڑ لیا اور اسے گناہ پر آمادہ کرنے لگا۔ جب اس کنیز نے دیکھا کہ اس قصاب کی نیت خراب ہے تو اس نے کہا، اے نوجوان، تو اس گناہ میں نہ پڑ۔ حقیقت یہ ہے کہ جتنا تو مجھ سے محبت کرتا ہے اس سے کہیں زیادہ میں تیری محبت میں گرفتار ہوں، لیکن مجھے اپنے مالک حقیقی اللہ عز و جل کا خوف اس گناہ کے ارتکاب سے روک رہا ہے۔ اس نیک سیرت اور خوف خدا رکھنے والی کنیز کی زبان سے نکلے ہوئے یہ الفاظ تاثیر کا تیر بن کر اس قصاب کے دل میں پیوست ہو گئے اور اس نے کہا، جب تو اللہ سے اس قدر ڈر رہی ہے تو میں اپنے پروردگار سے کیوں نہ ڈروں؟ میں بھی تو اسی کا بندہ ہوں۔ جا، تو بے خوف ہو کر چلی جا۔ اتنا کہنے کے بعد اس قصاب نے اپنے گناہوں سے سچی توبہ کی اور واپس پلٹ گیا۔ راستے میں اسے شدید پیاس محسوس ہوئی، لیکن اس ویران جنگل میں پانی کا دور دور تک کوئی نام و نشان نہ تھا۔ قریب تھا کہ گرمی اور پیاس کی شدت سے اس کا دم نکل جاتا۔ اتنے میں اسے اس زمانے کے نبی کا ایک قاصد ملا۔ جب اس نے قصاب کی یہ حالت دیکھی تو پوچھنے لگا، اے نوجوان، تجھے کیا پریشانی ہے؟ قصاب نے کہا، مجھے سخت پیاس لگی ہے۔ یہ سن کر قاصد نے کہا، آؤ ہم دونوں مل کر دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہم پر اپنی رحمت کے بادل بھیجے اور ہمیں سیراب کرے، یہاں تک کہ ہم اپنی بستی میں داخل ہو جائیں۔ قصاب نے جب یہ بات سنی تو کہنے لگا، میرے پاس تو ایسا کوئی عمل نہیں جس کا وسیلہ دے کر میں دعا کروں۔ آپ نیک آدمی ہیں، آپ دعا فرمائیے۔ اس قاصد نے کہا، ٹھیک ہے، میں دعا کرتا ہوں، تم آمین کہنا۔ پھر قاصد نے دعا کرنا شروع کی اور وہ قصاب آمین کہتا رہا۔ تھوڑی دیر کے بعد بادل کے ٹکڑے نے ان دونوں کو ڈھانپ لیا اور وہ بادل کا ٹکڑا ان پر سایہ فگن ہو کر ان کے ساتھ ساتھ چلتا رہا۔ جب وہ دونوں بستی میں پہنچے تو قصاب اپنے گھر کی طرف روانہ ہوا اور وہ قاصد اپنی منزل کی طرف جانے لگا۔ بادل بھی قصاب کے ساتھ ساتھ رہا۔ جب اس قاصد نے یہ ماجرا دیکھا تو قصاب کو بلایا اور کہنے لگا، تم نے تو کہا تھا کہ میرے پاس کوئی نیکی نہیں اور تم نے دعا کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ پھر میں نے دعا کی اور تم آمین کہتے رہے، لیکن اب حال یہ ہے کہ بادل تمہارے ساتھ ہو لیا ہے اور تمہارے سر پر سایہ فگن ہے۔ سچ سچ بتاؤ، تم نے ایسی کون سی عظیم نیکی کی ہے جس کی وجہ سے تم پر یہ خاص کرم ہوا؟ یہ سن کر قصاب نے اپنا سارا واقعہ سنایا۔ اس پر اس قاصد نے کہا، اللہ کی بارگاہ میں گناہوں سے توبہ کرنے والوں کا جو مقام اور مرتبہ ہے وہ دوسرے لوگوں کا نہیں۔ بے شک گناہ سرزد ہو جانا انسان ہونے کی دلیل ہے، مگر ان پر توبہ کر لینا مومن ہونے کی نشانی ہے۔ میرے محترم عزیز دوستو، اللہ پاک اپنے بندے سے اس قدر محبت کرتا ہے کہ اس نے قیامت تک اپنے بندے کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے۔ اللہ پاک اپنے بندے سے فرماتا ہے، اے میرے بندے، تو اتنے گناہ کر کہ زمین سے آسمان تک کی خلا بھر دے، تو اتنے گناہ کر جتنا دنیا میں ریت کے ذرے، تو اتنے گناہ کر جتنا دنیا میں سمندروں کے پانی کے قطرے۔ اے میرے بندے،
تو اتنے گناہگار جتنا دنیا میں موجود درختوں کے پتے، مگر اے میرے بندے تو ایک مرتبہ صدقے دل سے توبہ کر دے، میں تیری ساری خطائیں معاف کر دوں گا۔ سبحان اللہ۔ میرے محترم عزیز دوستو، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گناہوں پر توبہ کریں، اللہ پاک سے گڑ گڑا کر توبہ کریں، اللہ پاک سے معافی مانگیں، بے شک اللہ پاک رحم کرنے والا ہے۔ روحیل خان کو دیجیے اجازت، زندگی رہی تو اگلی بار ایک اور ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔